اس کی نشانی کیا ہے کہ سارے صحاباؤں کے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیتے تو وہ کیا، کیوں، کب، کیسے نہیں پوچھتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، بس ختم وہ کرنا ہے، اب کیا، کیوں، کب، کیسے نہیں ہے۔ اور یہی جو صوفیہ کرام میں یہ تصوف کی لائن میں یہ جو اصول ہے کہ جب شیخ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس لائن میں ہمارے ہاں تزکیہ نفس کی لائن میں کیا، کیوں، کب، کیسے نہیں ہے، یہ چار کاف نہیں ہوتے۔ ہاں، مدرسے میں جب کوئی طالب علم کیا، کیوں، کب، کیسے پوچھتا ہے اس کا علم بڑھتا ہے، اور شیخ کے آگے جب اس کے کسی حکم کے آگے، انسٹرکشنز کے آگے جب ہم کیا، کیوں، کب، کیسے کرتے ہیں تو یہ ہماری ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی میں نے سب سے کہا تھا کہ آئندہ اپنی اپڈیٹ مجھے ای میل کریں یا خط کے ذریعے بھیجیں، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تو نہیں مگر چند نا سمجھوں نے مجھے میسج کیا کہ جی یہ آپ خود پڑھیں گے، مطلب میں تمہارا شیخ ہوں یا تم میرے شیخ ہو کہ تم مجھ سے پوچھو جی آپ خود پڑھیں گے؟ اچھا آپ خود ٹائپ کریں گے، آپ خود جواب، ظاہری بات ہے میں خود جواب دوں گا، اور کون جواب دے گا؟ مگر میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، جب میں نے ایک ایز اے شیخ تمہیں انسٹرکشن دے دی، سب جو مجھ سے بیعت ہے یا نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ، کیا، کیوں، کب، کیسے کہو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جس کو پیر کا پیر بننے کا شوق ہے وہ گھر بیٹھے، خاص طور پہ جو اس فقیر سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس نے مجھ سے سوالات کرنے کہ کیا بتایا، کیوں بتایا، تو پھر تو آپ خود بہت بڑے بزرگ ہو گئے ہیں، میرے پاس مت آئیے، گھر بیٹھیے۔ میں آپ کو سے پیسے لیتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں بتایا، یہ کیوں کیا آپ نے ای میل کیوں کر دیا؟ میری مرضی ہے، میں تربیت کر رہا ہوں، آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے سیانے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا مثال کے طور پہ تو پھر، یا پڑھوں تو پھر، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ تصوف کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اپنے سلسلے کو تو کہہ رہا ہوں، جس کو یہ شوق ہو یا یہ اعتراض ہو گھر بیٹھے۔ بالکل، بہرحال بات تو صحابہ کی ہو رہی تھی کہ صحابہ یہ ادب تھا، اور ہمارے اکابرین میں بھی یہی ادب رہا ہے، اور یہ کرام میں بھی، جہاں شیخ کا حکم آ گیا، بڑوں کا، اللہ والوں کا حکم آ گیا، پھر بس وہ جیسے وہ حکم آ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ پاک ان کے دل میں جو باتیں ڈالتا ہے، کچھ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بہت اونچی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں سمجھا، استاد جو ہے شاگرد کو یہ باتیں بتانے کی پابند نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ فوج میں کسی جنرل کو کسی سپاہی نے پوچھا یہ آپ نے کہا کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں، کیوں جاؤں میں تو نہیں جاتا، پہلے مجھے بتائیے حکمت۔ یہ دنیاوی فوج میں آپ یہ کر نہیں سکتے، تو تزکیے کی لائن میں قرب الہی کے لیے، اور اسی واسطے کہتے ہیں نا شیخ چننے سے پہلے استخارہ کریں، خوب وہ دیکھیں بھالیں، سب کچھ دیکھیں کہ شیخ صاحب شریعت ہے، کسی کبیرہ گناہ میں نہ ہو، شریعت کا پابند ہو، کسی سے اجازت یا ساری چیزیں چیک کر لیں، پھر بیعت ہوں، جلدی نہ کریں بیعت ہونے میں۔ اس واسطے میں تو ہمیشہ یہی ترغیب دیتا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، پھر استخارہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے یعنی بک جانا، ایک دفعہ بیعت ہو گئے، پھر شیخ کی ماننی ہے، پھر یہ کیا، کیوں، کب نہیں کہ حضرت آپ نے آج آن لائن مجلس کیوں کروا لی، آج فلانا کیوں کروا لیا، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ میں نے کیوں بتایا ہے کہ ای میل کرنا ہے یا خط و کتابت کرنی ہے، میری مرضی ہے۔ رابطہ شیخ ضروری ہے، اس واسطے میں نے تو اپنے دروازے ہمیشہ سے سالہ سال رابطے کے لیے کھلے رکھے ہیں، آج بھی کھلیں۔ آپ کو اتنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس میں تکلیف ہے کہ ذرا ہمیں واٹس ایپ میں تو 10 منٹ کے وائس نوٹ کروا دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ اکیلے ہیں۔ یہ فقیر جو ہے نا روز 40 آدمیوں کے 10 منٹ کے وائس نوٹ سنتا رہے تو کیا ہوگا؟ میں تو، اور ہوتا کیا ہے اس میں بھی کوئی لوگوں کو تمیز نہیں ہے، سلوک کے بارے میں 30 سیکنڈ کی بات نہیں ہوگی، اور 9.5 منٹ جو ہوگی وہ یہ بکواس ہوگی کہ میری ساس نے یہ کہہ دیا، میری سسر نے یہ کہہ دیا، میری بہو نے یہ کر دیا۔ تم اپنے بہو کو قابو کرنے آئے ہو یا اللہ کے ملنے آئے ہو؟ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، مگر یہ بھی بات ضروری تھی کہ یہ تنبیہ کہ جو اپنے آپ کو اتنا سیاںہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے سوال کر سکے یا اپنے شیخ سے سوال کر چکے تو
میرے حلقہ والا تو اپنے گھر بیٹھے، نہ مجھے ای میل کرے، نہ کچھ واٹس ایپ کرے. کوئی واٹس ایپ تو ویسے ہی نہیں کرے، ای میل خط کچھ نہ کرے، کیونکہ تم اپنے شیخ سے زیادہ سیانے ہو گئے ہو. اور میرا شیخ زندہ، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا شیخ حیات ہے الحمدللہ.